اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ کبیرا۔ بندوں کے حقوق العباد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل کے درس میں ہم اور آپ نے دیکھا تھا کہ اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اولاد میں سے جنین کا کیا حق ہے۔ جنین اس بچے کو یا بچی کو بولتے ہیں جو ماں کے رحم مادر میں پیٹ ہی میں ہوتا ہے، اس کا بھی ایک حق ہے، اور وہ حق زندگی کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو فقر و فقیری کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ اس آیت سے بالکل ایک آیت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یقیناً تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے، یعنی اسے زیادہ روزیاں دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں باریک بھی ہے، باخبر ہے، دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہی ترنت کہا اللہ نے کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ خشیۃ املاق، املاق ایک عربی کا لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں، عموماً اور خصوصاً خاص طور سے اس کے اندر داخل ہے کہ فقیری کے ڈر سے آدمی اتنا کنجوس ہو جائے کہ لوگوں کی اور بچوں کی جان لینے پہ آ جائے۔ فقیری کا ڈر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ آگے آنے والے دنوں میں کہیں میں محتاج نہ ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کھانے کو نہ ملے، ایسا نہ ہو جائے۔ یہ جو دل میں خیالات آتے ہیں یہ ایک ڈر ہوتا ہے، لیکن ڈر کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ انسان اتنا ڈر جائے فقیری کو لے کر کہ وہ قتل پہ آ جائے، اور وہ بھی اولاد کے قتل پر۔ اولاد ہر انسان اور بلکہ ہر مخلوق کی چہتی ہوتی ہے، اپنی ہی اولاد کے قتل پہ آدمی آ جائے صرف اس لیے کہ فقیری کا ڈر ہے اسے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کس قدر وہ فقیری سے ڈرا ہوگا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا خشیۃ املاق، فقیری کے ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل نہ کیا کرو۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، ایک غلط کام انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کے اوپر فقیری آ چکی ہوتی ہے، وہ پریشان حال ہے، محتاج ہے، اس کے بعد یہ غلط کام کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ غریبی اور فقیری کے ڈر سے اور اس کے دباؤ میں آ کر اس نے ایسا کیا۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ فقیری اور غریبی میں آ چکے تھے، بلکہ ڈر تھا، بس حالات اچھے چل رہے تھے لیکن ڈر تھا کہ آگے چل کے ہم فقیر ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس ڈر کی وجہ سے تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو، اور اس سے سختی سے منع کیا۔ مفسرین نے خاص طور سے یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو، خاص طور سے بچیوں کو قتل کرتے تھے۔ ڈر کیا ہوتا تھا؟ ڈر ایک سماج کا ڈر ہے، عزت کا اور اپنی غیرت کا۔ اس کے علاوہ مین ڈر تھا کہ یہ بچی پیدا ہوگی، بڑی ہوگی، اس کی پرورش کریں گے، خرچہ لگے گا، شادی ہوگی، خرچہ لگے گا، تو ہر معاملے میں وہ اپنی روزی روٹی اور اپنی یہی سوچ لا کر اس بچی کو نتیجتاً قتل کر دیتے، یعنی جس کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنیاد پر تمہیں قتل کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں پر وہی بچیاں مراد ہیں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فقیری کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ کیوں نہ قتل کریں؟ اللہ نے دلیل دی نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی روزیاں دیتے ہیں، دیں گے، اور تمہیں بھی روزیاں دیتے ہیں اور دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے انہیں بھی روزیاں دیتے ہیں اور دیں گے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہے تو ہم کھلا رہے ہیں، تم نہیں کھلا رہے ہو،
اور جب زمین پہ آ جائیں گے تب بھی کھلائیں گے، اور تم کو بھی کھلا رہے ہیں اور آگے بھی کھلائیں گے۔ روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کی وجہ سے اور جس بیس پر تم قتل کر رہے ہو تو اس کے لیے تم مطمئن ہو جاؤ، وہ میرے ذمہ داری ہے، میں کروں گا۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اور آپ لفظ سنتے ہیں خطا، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم خطا کر جائیں تو اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، خطا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے خطا کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہاں خطأ کبیرہ، وہاں زبر کے ساتھ خطا، یہاں زیر کے ساتھ، خا کے زیر کے ساتھ خطأ کبیرہ۔ کیا اس میں فرق کیا ہے؟ تو امام ماوردی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب زبر کے ساتھ خطا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ خطا، وہ غلطی جان بوجھ کے نہیں ہوتی ہے۔ اگر غلطی انجانے میں ہو اور سہون ہو جائے تو اس کو خطا بولتے ہیں، اور اگر غلطی جان بوجھ کر ہو تو اس کو خطأ بولتے ہیں، یعنی زیر کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خطأ کبیرہ استعمال کیا ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ غلطی انجانے میں سہون تم نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم جان بوجھ کر یہ گناہ کر رہے ہو، اور ارادے کے ساتھ، تعمد کے ساتھ تم یہ گناہ کرتے ہو کہ اپنی ہی بچیوں کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چال چل کے قتل کرتے ہو۔ تو کہا یہ ایک بڑا گناہ، چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ روزی روٹی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین کے اندر ہر مخلوق کی روزی روٹی کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، کسی بھی طریقے سے اس تک روزی پہنچتی ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ذمہ داری میری ہے اس ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کر کے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ روزیاں ہم دیتے ہیں، انہیں بھی تمہیں بھی۔ ایک اور یہاں پر نقطے کی بات ہے، اللہ نے کہا نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے پہلے اس باپ کا ذکر نہیں کیا کہ تمہیں دیتے ہیں اور پھر انہیں دیتے ہیں، پہلے ان کا ذکر فرمایا کہ ہم انہیں بھی دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور تمہیں بھی کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اس ماں کے پیٹ میں بچے کے تعلق سے روزی کی ضمانت دے رہا ہے کہ تم تو کھا پی رہو، تم اپنے بارے میں جانتے ہو کہ ہمیں مل رہی ہے، تو تم شاید اپنے بارے میں فکر مند نہ ہو کہ ہم تو کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، سب کر لے رہے ہیں، تو بچے کے بارے میں تمہیں فکر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کہا ان کی ضمانت میں لیتا ہوں، نحن نرزقہم وإیاکم، پہلے ان کے بارے میں کہا جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، اور جو زمین پہ آ چکے ہیں ان کو بعد میں اللہ نے ذکر کیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ روزی کا ذمہ دار ہے، اور اللہ رب العالمین ذمہ داری کو ادا بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روزی کا ذمہ لیتا ہے۔ پیٹ کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایک چھوٹا گناہ نہیں ہے، قتل ہی کبیرہ گناہ ہے۔ قتل میں بھی اپنے بچے کا قتل کرنا یہ اکبر الکبائر میں آتا ہے، بلکہ بعض مجتہدین اور بعض کبار علماء کا کہنا ہے کہ شرک کے بعد من جملہ تمام بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ قتل ہے، اور اگر وہ بچے کا قتل ہو، خود کی نسل کا، خود کے خون سے پیدا ہوئے بچے کا قتل ہو تو وہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس قتل کی کئی شکلیں ہیں، اس زمانے میں تھا پیدا ہونے کے بعد لوگ اس کو زندہ دفن کرتے تھے، ایک دردناک موت دیتے تھے۔ آج بھی ایک دردناک موت دی جاتی ہے بچوں کا ایبارشن کروا کر، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک عورت جب ایبارشن کرواتی ہے تو اس کو، عورت کو بھی شاید کہ ڈیلیوری سے زیادہ درد ہوتا ہے، اور اس کو پریشانیاں اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور ایک بچہ جو ایک جسم اختیار کر چکا ہوتا ہے دوا کھانے کے بعد یا جس بھی طریقے سے اس کو گرایا جاتا ہے، اس بچے کے جسم کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، شاید اگر وہ منظر ہمیں اور آپ کو نظر آ جائے اور یا ہم دیکھ لیں تو انسان کی روح کانپ جائے گی۔ دنیا میں اس سے بدترین قتل نہیں ہو سکتا، اس سے خراب قتل دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض شاعروں نے اس بچی کی آواز، اس بچی کی پکار، ایک بچی جو پیٹ کے اندر ہوتی ہے، ایک بچہ جو ہوتا ہے جس کو ایبارشن کے ذریعے سے گرا دیا جاتا ہے، وہ کیا سوچتی ہوگی، کیا کہتی ہوگی۔ بعض شاعروں نے اس پر باقاعدہ نظم لکھی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بچوں کے حقوق دیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں
پیدا کر رہا ہوں، بندہ میرا ہے، بندی میری ہے، کھلاؤں گا میں، بس تم ذمہ دار ہو، تمہارے پاس امانت ہے۔ بچے امانت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سکھایا تھا، جب خود کی نواسی کا یا نواسے کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پریشان ہے کہ ان کے بچے کا انتقال ہو رہا ہے یا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اللہ تعالیٰ نے جو لے لیا یہ اللہ ہی کا تھا، اور اللہ ہی جو دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بچے اولاد ایک نعمت کے طور پر، امانت کے طور پر ملتے ہیں، ہم اور آپ وقتی طور سے اس کے مالک ہوتے ہیں، ورنہ ہر بندے کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ لہٰذا اس امانت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس امانت کو ہم ضائع کر دیں اور اس کی زندگی کا حق چھین لیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ قتل ہے جس قتل کو اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی بات بتائی ہے۔ علامہ عبد الرحمن ناصر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے گویا کی دلیل دے دی ہے، اے میرے بندو، اس کائنات میں تم کو محبت کرنے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں مل سکتا، تمہارے ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے، میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور حقیقت میں غور کیجئے، اللہ کسے کہہ رہا کہ تم قتل نہ کرو؟ حکم دے رہا ماں باپ کو، اور کس کے بارے میں؟ بچوں کے بارے میں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود کے ماں باپ سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی ہمیں اللہ کو ناراض کر کے ماں باپ کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ماں باپ کی خوشی اور اللہ رب العالمین کی خوشی ٹکرا رہی ہو تو وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو ترجیح دینی چاہیے اور ماں باپ کی خوشی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کفر بواح کا مرتکب ہے تو اللہ رب العالمین نے وہاں اجازت دی ہے کہ آپ اس کی فرما برداری نہیں کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ کہا، اے میرے بندو، تمہارے ماں باپ سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں تمہارے ماں باپ کو بھی تمہارے تعلق سے حق بتا رہا ہوں کہ یہ حق ہے اس بچے کا جو ابھی بول نہیں سکتا، تمہاری طرف سے میں بول رہا ہوں کہ اس بچے کا حق ہے، اس کا حق دیا جائے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بچے کا جو ماں کے پیٹ میں ہو کیا حق ہوتا ہے۔ ایک عورت جو مشہور ہے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھ سے زنا جیسا جرم سرزد ہو گیا ہے اور میں اس زنا سے حمل سے بھی ہو چکی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قانون کو نافذ کرنے میں انتہائی اسٹرکٹ تھے، سخت تھے، قرآن میں اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے بادشاہ وقت، جن کو حق حاصل ہے قانون نافذ کرنے کا، خاص طور سے زناکاروں کو سزا دینے کا، تم کبھی بھی مجرموں پر ترس نہ کھانا۔ اللہ نے باقاعدہ حکم دیا، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کو سزا دینا ہے۔ اسلامی سلطنت کے حکمراں کو کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی مجرم پہ تمہیں ترس نہیں کھانا ہے، تم وہاں سخت دل ہو کر قانون کو نافذ کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قانون نافذ کرنا تھا۔ عورت خود ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، کسی دلیل اور گواہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نرمی دکھائی۔ کیوں؟ ایک جنین اور ایک ماں کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کی جان کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ بچہ زمین پر نہیں آ جاتا، یعنی اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، تب تک میں یہ قانون مؤخر کرتا ہوں، یعنی کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا اور اس کو واپس جانے کے لیے کہا۔ جب اس کی پیدائش ہو جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر اللہ کے نبی دودھ کے بہانے سے اس کو چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد آتی ہے تو ایک صحابی ضمانت لیتے ہیں کہ ہاں اس بچے کی ہم پرورش کریں گے، یعنی ماں سے بالکل جب بچہ الگ ہو جاتا ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے اوپر وہ زنا کی سزا نافذ کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل ہم اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے، خاص طور سے ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے حوالے سے حساس تھے، اس کی زندگی کی فکر کرتے تھے۔ اور اس واقعے میں ایک بڑی چیز یہ بھی بتائی گئی، یہ تو حلال بچہ نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یہ زنا سے ہونے والا بچہ تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے اس کی جان کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور اگر حلال بچہ ہو
شوہر سے ہو، پھر کس قدر ایک انسان، ایک مسلمان یہ گوارا کر لیتا ہے کہ اس کی جان ہم لے لیں گے اور اسے زندہ نہیں رکھیں گے۔ اس لیے اس بڑے گناہ سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قتل جیسے عظیم جرم سے بچائے، خاص طور سے بچوں کے قتل سے، معصوم کی جانوں کے قتل سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم سب کو سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم اور آپ کو ہر جان کی اہمیت اور قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔